السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پورا رکوع ہے 7 آیات پر مشتمل، 5واں رکوع سورۃ البقرہ کا۔ یہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ الفاظ کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، یعنی اسرائیل کا گھرانہ، اسرائیل کا خاندان، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ حضرت یعقوب جو ہے یہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے، صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو کہ جنہیں تمام انبیاء کا والد قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ انہی سے بہت سے انبیاء آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں ہی سارے انبیاء تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، 2 صاحبزادے زیادہ مشہور ہوئے، اور جو جن دونوں کو نبوت ملی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اللہ نے سارے انبیاء اس دور کے بعد، ان کے دور کے بعد انہی کی اولاد میں بھیجے، اور سارے کے تمام انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے۔ صرف ایک نبی، اور وہی جو تمام انبیاء کے تاجدار ہیں، سید الانبیاء ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مبعوث فرمایا۔ تو یہ بنو اسرائیل جو ہے یہ کزنز لگتے ہیں اس لحاظ سے، اس رشتے میں۔ تو اب ان کے لیے یہ حسد کا معاملہ تھا کہ نبی ہمارے خاندان حضرت اسحاق کی اولاد سے نہیں آئے، حضرت یعقوب کی اولاد سے یعنی بنو اسرائیل سے نہیں آئے، بلکہ نبی جو تشریف لائے ہیں وہ بنو اسماعیل سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو یہی حسد ہے جس نے شیطان کو، یہی تکبر ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا تھا حضرت آدم کے خلاف، اور پھر یہی تکبر اور حسد بنو اسرائیل میں مجموعی طور پہ در آیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، حسد نہ کرو، یاد رکھو، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ انسان کی عجیب سی کیفیت ہے، دوسروں پر جو نعمت ہوتی ہے اس کے حسد میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اس کو بڑا مقام دے دے تو اپنے مقابلے میں تکبر کرتا ہے۔ اللہ کے بندے تکبر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ یاد کرو کہ اللہ نے تم پر بھی تو احسان کیے تھے، کیا تم نے ان کا حق ادا کیا؟ فرمایا نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے وعدے کو پورا کرو، کیونکہ وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی مبعوث فرمائیں گے، تو بنو اسرائیل میں سے جو لوگ زندہ ہوں گے وہ انہی کی بیعت کریں گے، انہی کے ہاتھ پر اسلام لائیں گے۔
اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ تمہارے ساتھ جو وعدہ ہے اس کو پورا کروں گا، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھی سے ڈرتے رہو، میرا ہی ڈر رکھو، کسی اور کا ڈر سینوں میں نہ پالو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ، بما انزلت، اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو میں نے نازل کیا ہے وہ مصدق ہے، مصدقا لما معکم، وہ مصدق ہے، مصدق کے معنی تصدیق کرنے والا، ٹیسٹ کرنے والا، اس کو ویریفائی کرنے والا۔ تو جو میں نے نازل کیا ہے وہ مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے، لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے۔ یعنی وہ قرآن بتاتا ہے کہ تورات بھی نازل ہوئی تھی، انجیل بھی نازل ہوئی تھی، ورنہ دوسرے اقوام تو اس کو نہیں مانتے، لیکن اسلام نے تصدیق کی کہ یہ چیزیں نازل ہوئی تھی۔ ایک تو اس لحاظ سے تصدیق کر رہا ہے قرآن، اور ایک اس لحاظ سے بھی تصدیق کر رہا ہے کہ تورات میں آیا تھا کہ ایک نبی تشریف لائیں گے اس طرح ان نشانیوں کے ساتھ، ان کے پاس ایک کتاب ہوگی، ان پر اللہ کا کلام نازل ہوگا، وہ تو اب قرآن جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے تورات کی، کہ تورات میں جو یہ باتیں تھیں وہ سچی تھیں، لہذا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وہ اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے ساتھ ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ اس کتاب کے، اس قرآن کے، اس نبی کے ابتدائی کافر، شروع کے کافر۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ بیچو، بِآيَاتِي، میری آیتوں کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، گھٹیا کم قیمت، کیونکہ دنیا کی جو چیز بھی، دنیا کے فائدے کا جو کام بھی کرو گے اللہ کے کلام کے مقابلے میں تو اس کی قیمت، وہ قیمت کم ہے۔ اصل قیمت تو جنت ہے، اور جنت کے بدلے تم دنیا خرید رہے ہو تو کم قیمت میں خرید رہے ہو، تو کم قیمت چیز خرید رہے ہو۔ تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے کم قیمت چیز مت خریدو، لو کوالٹی کی چیز مت خریدو۔ دنیا کا، پوری دنیا کی قیمت بھی آخرت کی تھوڑی سی نعمت کے مقابلے میں کم ہے۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور میرا ہی ڈر رکھو، میرا ہی خوف دل میں رکھو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق اور کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور ناحق بات کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، کیونکہ انہوں نے جو عبادت اللہ نے ان کو دی تھی، عبادت کا جو طریقہ عطا فرمایا تھا، انہوں نے اس میں سے بھی کچھ ترمیمیں شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کی عبادت میں رکوع کا عنصر غائب ہو گیا تھا، اور رکوع جو تھا وہ مسلمانوں کی نماز میں ہے، اللہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم عطا فرمائی اس میں رکوع ہے، تو لہٰذا انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ایمان بھی لے آؤ اور نمازیں بھی ادا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم تو اہل کتاب ہو، کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک وہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں۔ نماز پڑھنا اور صبر کرنا، مشکل حالات میں صبر کرنا اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنا، یہ ذرا مشکل ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے یہ مشکل نہیں۔ الذین یظنون، خاشعین کون ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جن کے لیے نماز اور صبر کرنا، مشکل حالات کو فیس کرنا آسان ہوتا ہے۔ الذین یظنون، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو خیال رہتا ہے انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں، انہوں نے اپنے رب کو ملنا ہے، اپنے رب کے روبرو ہونا ہے۔ وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ 7 آیات تھیں، اس میں یہ مختلف الفاظ جو گزشتہ 9 اسباق کے الفاظ تھے گزرے۔ آج کا 10واں سبق آیت 40 سے لے کر 46 تک، یہ میں بتا چکا آپ کو۔ یا کا لفظ پہلے آپ کے ہاں گزر چکا، یا ایھا الناس، یا آدم، اے آدم۔ اب ہے یا بنی، یہ جو بنی ہے یہ ابن کی جمع ہے، ابن کے معنی ہے بیٹا، تو بنی کے معنی بیٹے یعنی اولاد، خاندان۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کا معنی میں بتا چکا ہوں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اس کا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی مطلب بنتا ہے اللہ کا بندہ۔ اسرا بندے کے لیے، ایل اللہ کے لیے، عبرانی زبان میں لفظ ہے، الوہیم کہتے ہیں اللہ کو۔ الہ کا بندہ اسرائیل۔ اے بنو اسرائیل، اذکرو ذکر سے ہے، ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، اذکر اس سے فعل امر ہے، حکم ہے اذکر، تو یاد کر، یاد رکھ۔ آگے وہ اور الف ہے، آپ نے دیکھا جو وہ اور الف ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، اذکرو تم سب یاد کرو۔ اس چیز کو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو۔ نعمت کے معنی نعمت اور انعام کے ہیں، اور نعمتی ہو تو اس کے معنی میرا انعام، میری نعمت۔ یہ تھوڑی سی اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ نعمت کے معنی نعمت، اور نعمتی میری نعمت، یہ ضمیر متصل تھی یا۔ آپ نے کہنا ہو کتاب، کتاب کے معنی ہوتے ہیں کتاب، بک۔ اگر کہنی ہو میری کتاب تو آپ کہیں گے کتابی، میری کتاب۔ پین کو کہتے ہیں قلم، آپ نے کہنا ہو میرا قلم تو قلمی، میرا قلم۔ اسم کے معنی ہے نام، اگر کہنا ہو میرا نام تو آپ کہیں گے اسمی، میرا نام۔ اب اسی کتاب کو کہنا ہو تیری کتاب، پھر آپ کہیں گے کتابو کا، تیری کتاب۔ قلم کا کہنا ہو تیرا قلم تو کیا کہیں گے کالامو کا، تیرا قلم۔ نام، تیرا نام، اسمو کا، تیرا نام۔ اگر کہنا ہو اس کی کتاب، تھرڈ پرسن کے لیے ہز بک، عربی میں کہیں گے کتابوہو۔ قلم کے ساتھ اس کا قلم، قلموہو، اس کا قلم۔ اس کا نام، ہز نیم، اسموہو۔ دیکھ رہے ہیں، میرا یا لگائیں گے کتاب سے کتابی، اور تیرے کے لیے کتاب سے کتابو کا، اس کے لیے کتابہو۔ یہی قلم کے ساتھ، اسم کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ استعمال کریں گے تو ایسے کریں گے۔ اگر
میری کتاب کی بجائے کہنا ہو ہماری کتاب، آخر میں نون زبر الف نا کا اضافہ کریں گے. کتابنا، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب. قلمی میرا قلم، قلمنا کلمنا ہمارا قلم. اسمی میرا نام، اسمنا ہمارا نام. اٹیچ پروناؤن بہت آتے ہیں، اس لیے میں اس کو علیحدہ سے سمجھا رہا ہوں. اب تھا تیری کتاب، کتابو کا. اب اگر جمع بنانا ہو تو ہم کہیں گے تم سب کی کتاب، تو کتابکم، تم سب کا پین. قلمکم، تم سب کا نام. اسمکم. اور اسی طرح اگر اس کی جمع بنانی ہو، ان کی کتاب، ہو کے معنی تو اس کی کتاب یعنی ایک آدمی کی کتاب. اگر بہت سے آدمیوں کی کہنی ہو تو کتابہم، ان کی کتاب. ان کا پین، اس کی عربی ہوگی قلمہم. اور ان کا نام اسمہم، اسمہم ان کا نام. قلمہم ان کا قلم. کتابہم ان کی کتاب. کتابہ اس کی کتاب. حزب، قلمہ ہز پین، اسمہ ہز نیم. کتابکم یور بک یعنی تم سب لوگوں کی کتاب. قلمکم یور پین یعنی تم سب لوگوں کا پین. اسمکم تم سب لوگوں کا نام. کتابو کا تیری کتاب یعنی کسی تو ایک کی کتاب. قلمو کا تو ایک آدمی کا پین. اسمو کا تو ایک آدمی کا نام. کتابنا ہماری کتاب، آور بک. قلمنا آور پین. اسمنا آور نیم. کتابی مائی بک، قلمی مائی پین اینڈ اسمی مائی نیم. یہ بار بار نہ بتانا پڑے، میرے خیال میں کافی ہے. تو نعمتی میری نعمت. اذکرو نعمتی میرے نعمت کو یعنی میرے احسان کو یاد رکھو. التی یہ پہلے گزر چکا ہے لفظ، یہ آپ لوگ بتائیں گے. جی کون بتائے گا؟ التی جو کس کے لیے آئے گا؟ یہ مذکر کے لیے کہ مؤنث کے لیے؟ التی مونس کے لیے. مؤنث کے لیے. شاباش. نعمت کیونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے التی آیا ہے. نعمتی التی میری وہ نعمت جو. آگے ہے انعمت علیکم. نیچے پڑھتے ہیں اس کی تشریح. یہ نیچے چلتے ہیں اور اس کی تشریح پڑھتے ہیں. یہ میں نے وضاحت کر دی. یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اے اولاد اسرائیل. اذکرو تم سب یاد کرو، نعمتی میرے احسان کو، التی جو. انعمتو، انعمتو دیکھیے اسی نعمت والے نون، عین اور میم سے ہے. انعامہ کے معنی اس نے انعام کیا، اس نے احسان کیا، اس نے نعمت دی. اس کے بعد تو، تے تا پیش تو. اردو والے تو کا معنی تو کریں گے، یو کریں گے. لیکن عربی میں جب تے پہ اوپر پیش کسی فعل ماضی کے آخر میں جب تا کے اوپر پیش آئے گی اس کے معنی ہوں گے میں نے. انعامہ کے معنی اس نے انعام کیا، لیکن انعمتو کے معنی ہے میں نے انعام کیا. جیسے شاربا کا معنی ہوتے ہیں عربی میں اس نے پیا، تو شربتو کے معنی میں نے پیا. عبادہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے عبادت کی، لیکن عبدتو کہیں گے تو میں نے عبادت کی. آئیے آپ کو ایک اور لفظ بتاتا ہوں، آپ کو یہ یاد آ جائے گا. آمانہ کے معنی وہ ایمان لایا. آپ سب کہتے ہیں آمنتو باللہ. آمنتو کے معنی میں ایمان لایا. اسلمتو میں اسلام لایا. ایک ذکر کے طور پہ ایک چیز پڑھتے ہیں کہ رضیت باللہ ربن. رضیت میں راضی ہوا. ایسے اکلتو میں نے کھایا. قلتو میں نے کہا.
تو یہ جو تا پیش ٹو اٹیچ آتا ہے فعل ماضی کے اینڈ پہ، اس کے معنی میں نے ہوتا ہے. انعمتو میں نے انعام کیا. آگے ہے علیکم، یہ آپ کو معلوم ہے، ابھی میں کم کی پریکٹس کروا چکا ہوں. کم کے معنی تم سب، علا کے معنی پر، علیکم تم لوگوں پر. انعمتو علیکم میں نے احسان کیا تم لوگوں پر. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم تم سب یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم سب پر انعام کی. وَأَوْفُوا وا کے معنی اور. آگے ہے اوفو، یہ اوفے سے فعل امر ہے. یہ اوفے ایفا سے فعل امر ہے. ایفا کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا. آپ نے سنا ہوگا وعدہ وفا کرنے کو ایفا کہتے ہیں. ایفا عہد، اسلام ایفا عہد کا حکم دیتا ہے. ایفا کے معنی پورا کرنا. اس سے فعل امر آتا ہے اوفے، تو پورا کر. کسی ایک آدمی کو کہیں گے تو کہیں گے اوفے، تو پورا کر. اگر آپ سب کو میں کہوں گا تو میں کہوں گا اوفو، تم سب پورا کرو. بنو اسرائیل کو بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ حکم دے رہے ہیں وَأَوْفُو، اور تم سب پورا کرو. بے کو کس چیز کے ساتھ ایفا، بے کے معنی ساتھ بھی آپ پڑھتے ہیں. وَأَوْفُو بے، اور ایفا کرو ساتھ، کس کے ساتھ؟ عہد. یہ عہد جو ہے وہی ہے جو اردو کا عہد ہے. میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا. اور عہدی کے معنی ہوں گے میرا معاہدہ، میرا وعدہ. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے وعدے کو پورا کرو. وہ تھا اوفے، حمزہ کی زبر کے ساتھ، تو پورا کر. یہ ہے اوفی، میں پورا کروں گا. یہاں جا گر گئی ہے کیونکہ یہ حکم کے جواب میں آیا ہے، اس لیے اوفے، اوفی تھا، اس کی جا گر گئی ہے تو بن گیا اوفے. ترجمہ آپ کریں گے میں پورا کروں گا. اوفو بعہدی، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. کم کے معنی تم سب کے. عہدی میرا وعدہ، عہدکم تمہارا وعدہ. اوفی بعہدکم میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ وا کے معنی اور. ایّا آپ نے پڑھا تھا ایّاک نعبد وإیاک نستعین، وہ تھا ایّاک تیرا ہی، ایّاک نعبد تجھے ہی ہم پوچھتے ہیں. ایّاک نستعین تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ایّاک کے معنی تھا تجھی سے، اور ایّایا کے معنی ہوں گے مجھی سے، کیونکہ یا کا معنی ابھی بتا چکا ہوں میرا، مجھے. ایّاک تجھی سے، ایّایا مجھی سے، وإیایا اور مجھی سے. فارہبون فا کے معنی پس. ارہب یہ رہبت سے ہے، رہبت کے معنی ہوتے ہیں ڈر، دہشت. ارہب تو ڈر. پھر آگے واو نون سے واو آیا. ارہبو تم سب ڈرو، ارہبو تم سب ڈرو. اس کے آخر میں نون زیر نی ہے. یہ لکھا ایسے جاتا ہے لیکن اصل میں یہ نون زیر یا نی ہے، یہ ہے. آخر میں یا بھی ہے لیکن قرآن کی کتابت میں آخر آیت میں یہ عام طور پہ نہیں لکھا جاتا. اصل میں یہ یوں ہے جیسے میں نے ابھی بتایا، نی بنتا ہے فرحبو، نی تم سب ڈرو. نی کے معنی مجھ سے، جیسے صرف یا بھی آتی ہے اور نی بھی آتا ہے میرے لیے اور مجھ کے لیے. فرمایا فرحبونی، اور مجھی سے ڈرتے رہو. اگلی آیت ہے وآمنوا بما کا لفظ گزر چکا ہے پہلے ہی پچھلے سبقوں میں. انزلتو، انزالہ کے معنی بھی ہم پہلے پڑھ چکے. اس نے نازل کیا، اس نے اتارا. ابھی وضاحت کر چکا ہوں کہ تا پیش تو لگتا ہے جب فعل ماضی کے آخر میں تو مراد ہوتا ہے میں نے. انزلتو میں نے نازل کیا، میں نے اتارا. آمنو بما انزلتو
اس چیز پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی، جسے میں نے نازل کیا۔ کس حیثیت میں اور کس حال میں نازل کیا؟ کہ مصدق، صدق سے ہے، صاد دال قاف، اسی سے صادق ہے، اسی سے تصدیق ہے۔ تصدیق کرنے والے کو عربی میں مصدق کہتے ہیں۔ تو میں نے جس اسے نازل کیا مصدق کے طور پر، مصدقن، اسے مصدق کی حیثیت میں نازل کیا ہے۔ قرآن ویریفائی کرتا ہے، ویریفائر، اٹیسٹر کے طور پہ نازل کیا ہے۔ کس چیز کو؟ لے، ما، اس چیز کو جو معکم، تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونو، اور مت ہو جاؤ، اولا، ابتدائی، پہلے کافرین، کافر، بھی، اس کے ساتھ، یعنی جو میں نے نازل کی ہے قرآن مجید، اس کے پہلے کافر نہ بن جاؤ، ابتدائی کافر نہ بن جاؤ۔ یعنی تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کافر ہو جاؤ اور ابتدائی کفر سے کرو۔ آگے فرمایا ولا تشترو، اور نہ خریدو۔ یہ آیا تھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، پہلے آیا تھا اشترا، اس نے خریدا، اشترو، ان سب نے خریدا۔ اور اس سے اشترا سے جب فعل مضارع آیا تا کے ساتھ تشتری، تو تو خریدتا ہے، تشترونا، تم سب خریدتے ہو، اور لا تشترو، تم سب مت خریدو، ولا تشترو، اور تم سب مت خریدو، تم سب نہ مول لو، سودا بازی نہ کرو، بآیاتی، میری آیتوں کا۔ آیات کا لفظ بھی گزر چکا، بے آیات، آیتوں کا، آیتوں کے ساتھ، آیاتی کے معنی میری آیتوں کے ساتھ۔ ولا تشترو بآیاتی، اور میری آیتوں کے ساتھ سودا بازی مت کرو، کیونکہ وہ جو یہود تھے، یعنی بنو اسرائیل میں دو بڑے بڑے مذہب تھے، یہودی مذہب بھی اور اس میں عیسائی بھی تھے۔ تو ان کے ہاں یہ تھا کہ تورات کو کے معنی بدل دیتے تھے، لوگوں کے مرضی کے فتوے دیتے تھے، اس لیے اس کے بجائے تھوڑا سا پیسہ لیتے تھے اس کے بدلے میں، اس لیے فرمایا گیا ولا تشترو بآیاتی، میری آیتوں کے بدلے مت خریدو، میری آیتوں کو مت بیچو، سامنن کلیلن، کم مول پر۔ سمن کے معنی قیمت، پرائس، اور کلیلن کے معنی لو، کم، تھوڑا۔ یا ابھی گزرا، اور مجھی سے، فتقون، یہ لفظ بھی گزر چکا ہے، فا کے معنی پس، اتقے، تو ڈر، اتقو، تم سب ڈرو، نی، مجھ سے، فتقو نی، تو تم سب مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی دنیا سے نہ ڈرو کہ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان لیا تو پھر ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہمارے جو کاروبار ہے یا ہمارا جو آمد کا ذریعہ ہے یا عزت کا منصب ہے وہ سب ہم سے چھوٹ جائے گا۔ ان خوفوں کو اپنے دل سے ہٹا لو، صرف ایک اللہ کا ڈر رکھو، فتقونی، سے مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ ولا، اور نہ، کیا نہ کرو، تلبسو، یہ لبس سے ہے، لبس، لبس کے معنی ہوتے ہیں گڈ مڈ کر دینا، خلط ملط کر دینا، مکس کر دینا۔ یلبسو کے معنی کہ وہ خلط ملط کرتا ہے، تلبسو، تو خلط ملط کرتا ہے، تلبسونا، تم سب خلط ملط کرتے ہو۔ لا تلبسو، تم سب خلط ملط مت کرو، گڈ مڈ مت کرو۔ ولا تلبسوا الحق، اور حق کے ساتھ خلط ملط مت کرو، حق کو خلط ملط مت کرو، بھی ساتھ، الباطل، باطل کے ساتھ۔ وا، اور، تکتمو، تاتا ماں سے، کاف تا میم، جو لوگ اچھی اردو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتمان حق کا لفظ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کتمان کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، تاتا ماں کے معنی اس نے چھپایا، تکتمو، تم سب چھپاتے ہو، تکتمونا، تکتمو، تو چھپاتا ہے، تکتمونا، تم سب چھپاتے ہو، لیکن لا کی وجہ سے لا تلبسو جیسے تھا ایسے لا تکتمو ہے، اور تم سب مت چھپاؤ۔ میں اسے ٹھیک کر لوں،
اور تم سب مت چھپاؤ، نہ چھپاؤ، الحق کا، حق کو، وانتم تعلمون، اور جب کہ، وا جو ہے یہ جب کے معنی میں حالت بتانے کے لیے، انتم حالت یہ ہے کہ انتم تم سب لوگ، تعلمون تم سب جانتے ہو، اور حق بات کو باطل کے ساتھ مت چھپاؤ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ مت کرو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ ہی حق بات کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جب کہ تم جانتے ہو، یعنی حقیقت تمہیں معلوم ہے پھر کیوں چھپاتے ہو۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا، وا کے معنی اور، اقم کے معنی تو قائم کر، اور اقیمو تم سب قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتو اور تم سب دو، الزکاۃ زکات، ورکعو یہ بھی فعل امر ہے رکوع سے، رکوع کے معنی جھکنا، رکوع کرنا، ورکعو اور تم سب رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ دیکھیے رکوع کے بعد رکوع سے ہی لفظ آیا راکع، رکوع کرنے والا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کرنے والا کا لفظ کا انداز عربی میں کیا ہوتا ہے، جیسے کاتبہ سے کاتب آتا ہے لکھنے والا، شاربہ اس نے پیا، شارب پینے والا، ساجدہ اس نے سجدہ کیا، ساجد سجدہ کرنے والا، ایسے رکوع سے راکع رکوع کرنے والا، برکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ پھر نیا سیشن شروع ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں، سوری ابھی ٹائم ہے کچھ، چلے پڑھ لیتے ہیں۔ اتامرون الناس بالبر، اب ان کی ایک اور خرابی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اچھی اچھی باتیں دوسروں کو تو کہہ دیتے تھے مگر خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کیا، تأمرون، امر کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، امر کے معنی حکم دینا، ابھی میں بھی کہتا ہوں آپ کو بار بار کہ یہ فعل امر ہے، یعنی وہ فعل ہے جس میں حکم دیا گیا ہے۔ امر کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا، یامرو وہ حکم دیتا ہے، تأمرو تو حکم دیتا ہے، تأمرون تم سب حکم دیتے ہو، مشورہ دیتے ہو۔ یہ امر جو ہے نا صرف حکم کے لیے بھی نہیں آتا، یہ مشورہ دینے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اصل میں اسٹیٹس کی بات ہے، اگر اوپر والا نیچے والے کو کہے گا تو حکم ہوگا، برابر والا برابر والے کو کہے گا تو مشورہ ہوگا، ترغیب ہوگی، اگر نیچے والا اوپر والے سے کہے گا اس میں التماس ہوگی، درخواست ہوگی، دعا، اللہ سے کہے گا تو دعا ہوگی۔ تامرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا یا مشورے دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبر، بر کے معنی نیکی اور بے کے معنی ساتھ، یعنی نیکی کے ساتھ حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو۔ وتنسون، تامرون امر سے تھا، اس کے معنی تھے تم سب حکم دیتے ہو۔ تنسونا نسیان سے ہے، نون سین یا سے، نسیان کے معنی بھولنا، وتنسونا کے معنی اور تم سب بھول جاتے ہو۔ انفسکم، انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، نفس کا لفظ پہلے آپ پڑھ چکے اور انفس بھی پڑھ چکے، نفس کے معنی جان، انفسا یعنی جانوں کو، انفسکم تمہاری جانوں کو، انسون انفسکم اور تم سب اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وہ نیکی تم پہ بھی تو اپلائی ہوتی ہے، وہ حکم تم پر بھی تو اپلائی ہوتا ہے، اس بات کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، با کے معنی اور، انتم کا معنی بتا چکا، تم سب، انتم جب کہ تم سب، تتلونا جیسے تنسونا نون سین یا سے تھا، تم سب بھول جاتے ہو، تتلونا لام وا سے ہے، اسی سے تلاوت ہے، تتلونا تم سب تلاوت کرتے ہو، وانتم تتلون الکتاب جبکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی اللہ کی کتاب تورات، پھر بھی تمہارا یہ معاملہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کی باتیں بتا دیتے ہو مگر اپنے آپ کو مستثنا کر لیتے ہو۔ افلا کیا نہیں، یاد رکھیے یا جب بھی آئے گا تو اسی معنی میں آئے گا، او کیا نہیں، فا کے معنی تو، آ کے معنی کیا، لا کے معنی نہیں،
افلا تو کیا نہیں، تعقلون جیسے ابھی تتلون آیا تھا، ابھی آیا تھا تأمرون، ایک اسٹرکچر ہے تأمرون تعقلون، امر سے، امر کے معنی حکم، اس سے جب آیا تأمرون تم سب حکم کر دیتے ہو، عقل سے تعقلون تم سب عقل رکھتے ہو، سمجھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم سب عقل نہیں رکھتے ہو؟ اسٹرکچر سامنے رکھیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی مطلب یاد کرنے میں۔ تأمرون تم سب حکم دیتے ہو، افلا تعقلون کیا تم سب عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا نہیں کا ترجمہ تو ہم نے کیا افلا سے، اور تعقلون کے معنی ہے تم سب عقل رکھتے ہو، تامرون تم سب حکم دیتے ہو، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، تسجدون تم سب سجدہ کرتے ہو، تنصرون تم سب مدد کرتے ہو، ترکعون تم سب رکوع کرتے ہو، تعقلون تم سب عقل رکھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم سب عقل نہیں رکھتے؟ اس کے بعد آیا وستعینوا، وستعینوا کو یاد کریں کہ یہ استعانت سے ہے، اس سے ملتا جلتا لفظ پہلے گزرا ہے سورۃ الفاتحہ میں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، استعینوا کے معنی استعن سے ہے، استعن کے معنی تو مدد مانگ، فعل امر، استعینوا تم سب مدد مانگو، مدد پاؤ، مدد حاصل کرو، تمہیں مدد ملے گی ان دو چیزوں سے۔ کون کون سی چیزیں؟ بے کے معنی ساتھ، صبر کے معنی صبر، والصلاۃ اور نماز، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر، صبر اور نماز کے ساتھ صبر حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا وا کے معنی اور، انا کے معنی بے شک، ہا اس، وہ مؤنث کے لیے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، یعنی یہ نماز جو ہے اور یہ جو تمہارا مدد حاصل کرنا ہے نماز سے اور صبر سے، لَكَبِيرَةٌ یہ جو لام ہے نا، لام زبر لا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، بات کو کنفرم کرنے کے لیے، جیسے انا تاکید کے لیے آتا ہے، لام بھی کسی اسم پر تاکید کے لیے آتا ہے، لام کے معنی یہ لام تاکید کے لیے، یعنی ایسا ہی ہے، کبیرہ، کبیر کا معنی آپ نے سنا ہوا ہوگا، کہتے ہیں جی یہ گناہ کبیرہ ہے، فلاں کام مت کرو یہ گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ کے معنی بڑا، بڑی، اگر کبیر ہو تو بڑا، کبیرہ ہے مؤنث ہے بڑی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بشک یہ بہت بوجھل ہے، بڑا، یہ بہت بڑا ہے یعنی کہ بوجھل ہے، الا مگر، علی پر، الخاشعین جیسے ابھی آیا تھا راکعین بہت سے رکوع کرنے والے، میں نے بتایا تھا ساجدین بہت سے سجدے کرنے والے، عابدین بہت سے عبادت کرنے والے، خاشعین بہت سے لوگ خشوع والے، خاشع، خاشع کے معنی خشوع کرنے والا یعنی جھکنے والا، جس کا دل جھکا ہوا ہو، الخاشعین جن کے دل جھکے ہوئے ہوں، یعنی جو ڈرنے والے ہوں اللہ سے، فرمایا الا علی الخاشعین، تو یہ صبر اور صلاۃ نماز پڑھنا، یہ عمل، ان اعمال پر کاربند رہنا اللہ سے ڈرنے والے لوگوں پر مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے خوش نصیب کون ہوتے ہیں؟ الذین جو لوگ، یظنون یہ تھا یظنون، ظن سے، ظن کے معنی گمان کرنا، خیال کرنا، احساس رکھنا، ظن خیال رکھنا، ظن اس نے خیال رکھا، یظن وہ خیال رکھتا ہے، یظنون وہ سب خیال رکھتے ہیں، الذین یظنون وہ لوگ جو خیال رکھتے ہیں، اس بات کا، انا بے شک، کہ ہم وہ سب، انہم کہ وہ سب، یقیناً وہ سب، ملاقو، یہ ملاقو کا لفظ اردو میں آپ پڑھتے بولتے ہیں ملاقات، کہ میری ان سے ملاقات ہو گئی، ملاقات کے معنی ملنا، ایک دوسرے سے ملنا کو ملاقات کہتے ہیں، تو ملاقو کے معنی
وہ بہت سے لوگ ملنے والے، بہت سے ملنے والے لوگ ہوں تو ملاقون. تو یظنون جو لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں انہم ملاقو کہ ان سب نے ملنا ہے، یعنی ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کو، وانہم اور یہ کہ وہ سب لوگ الیہ اسی اللہ کی طرف، راجعون. آپ نے لفظ پڑھا تھا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کا لفظ پڑھا تھا. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم الیہ ترجعون. پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. رجوع کا معنی تھا لوٹنا. تو جیسے رکوع کے معنی ہے رکوع کرنا، رکوع کرنے والے کو عربی میں راکع کہتے ہیں، ایسے رجوع کے معنی لوٹنا ہے، اور لوٹنے والے کو عربی میں راجع کہتے ہیں. راجع لوٹنے والا، اور واو نون لگایا تو راجعون، یعنی بہت سے، جمع ہو گیا بہت سے لوٹنے والے لوگ. الیہ راجعون، ان لوگوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو ملنا ہے، اور یقیناً وہ سب اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ دوبارہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اب آیتیں ہمارے سامنے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، یاد کرو ان کو، میرے ان احسانوں کو جو میں نے تم پر کیے. واوفوا بعہدی، اور میرے عہد کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وإیایا فرحبون، اور تم سب مجھی سے ڈرتے رہو. وآمنوا بما انزلت، اور اس ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا. مصدقا لما معکم، جو تصدیق کر رہا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اس کے کافر مت بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت کے بدلے نہ بیچو. وإیایا فاتقون، صرف میرا خوف ہی دل میں رکھو، صرف مجھ سے ہی تقوی رکھو، یعنی دل میں میرا خوف رکھو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ مت کرو. وتکتموا الحق، اور نہ ہی حق بات کو چھپاؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو. وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو. تأمرون الناس بالبر، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا کہتے ہو. وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو. تمہارا تو زیادہ حق تھا نیک کام کرنے کا. افلا تعقلون، کیا تم اس سب کے باوجود عقل سے کام نہیں لیتے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک وہ بھاری ہے، ذرا بوجھل ہے، مشکل آ جاتی ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر نہیں جو خاشعین ہیں، یعنی ڈرنے والے ہیں. الذین یظنون، خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس خیال میں رہتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خاشعین میں سے بنائے، اور ہم اس احساس کے ساتھ زندہ رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی احکام پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو. آمین. اب آپ کوئی سوال ہے تو سوال کر لیجئے، تو اس کے بعد میں آپ کی حاضری لگا لوں.